نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں عطا کی اور پاکیزہ روح سے ان کی مدد کی۔ گزشتہ آیتوں میں پچھلے پیغمبروں کے مختلف واقعات بیان ہوئے کہ کسی نے کعبہ بنایا، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، کسی نے منکرین اسلام سے جہاد کیا، جس سے پتہ لگا کہ حضرات انبیاء کرام کے کام مختلف رہے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ان سب کے کام یکساں نہیں ہیں، مختلف ہیں، ایسے ہی ان کے درجات بھی یکساں نہیں ہیں۔ تو گویا یہ آیت کریمہ گزشتہ آیتوں کا نتیجہ ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مرسلین میں سے ہیں، جس سے یہ وہم ہوتا تھا کہ سارے پیغمبر یکساں اور برابر ہیں، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے ایک ہیں۔ اب اس وہم کو دور کیا جا رہا ہے کہ نہیں، ان میں مراتب کا فرق ہے، اور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسولوں میں، ان نبیوں میں، ان پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں۔ تلک الرسل، جو رسول اس آیت میں مذکور ہوئے، یہ فضل و درجات میں یکساں نہیں ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے، بلکہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر بزرگیاں عطا کی ہیں، اور یہ حضرات اپنی خصوصیات اور کمالات میں مختلف ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، جدا جدا ہیں۔ ان میں سے بعض یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا واسطہ فرشتہ کلام فرمایا، منہم من کلم اللہ، اور انہیں کلیم اللہ کا خطاب بخشا، اور ان میں سے بعض یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ بلند و بالا بنایا کہ ان کی عظمت اور درجات انسانی سمجھ سے بالا تر ہیں، اور آقا علیہ السلام سید الانبیاء ہونے میں اس قدر مشہور ہیں کہ آپ کے نام پاک لینے کی بھی ضرورت نہیں، ہر ایک خود بخود ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس شان والے، اس عظمت و رفعت والے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے آخری نبی یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلی ہوئی نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے۔ ایک یہ کہ انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اور مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کیا، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈالی، غیب کی خبریں دیں، انجیل جیسی عظیم الشان کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روح القدس
یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی۔ اس چیز کا ذکر مولا رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے۔ حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام صفات الہی کا مظہر ہیں، اور صفات الہی تو مختلف ہیں، لہذا ان کی شانیں بھی مختلف ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات بعض پر غالب ہیں، اسی لیے بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں، جیسے کہ جمالی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جلالی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل۔ اور چونکہ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص طریقے سے مظہر ذات باری تعالیٰ ہیں، لہذا ان سب سے آپ افضل ہیں۔ اسی طریقے سے اولیاء کرام حضرات انبیاء کرام کے نقش قدم پر ہیں اور انبیاء کرام کی شاخیں ہیں، لہذا ان کے درجات بھی جداگانہ ہیں۔ ولایت عیسوی والے تارک الدنیا ہیں، ولایت موسوی والے جلالی بزرگ ہوتے ہیں، اور ولایت سلیمانی والے بزرگ بہت شان و شوکت کے مالک ہوتے ہیں، اور جو اولیاء کرام ولایت محمدی والے ہیں وہ جامع صفات اور تمام اولیاء اللہ سے افضل اور ان کے سردار ہوتے ہیں، جس طریقے سے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ انبیاء کرام کی جماعت نورانی جماعت ہے، نور کی تجلیات مختلف ہیں، لہذا ان کے درجات بھی متفاوت اور مختلف ہیں، بلکہ نور ذات کی چمک ہے۔ نبی کا جس قدر علم زیادہ اتنا ہی درجہ بلند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے پر، ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون کو پانچویں آسمان پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر ملاحظہ فرمایا۔ اس کی یہی وجہ تھی، اور خود سدرۃ المنتہا ہوتے ہوئے، عرش سے گزرتے ہوئے قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچے، جہاں نہ مکان تھا نہ امکان، کیونکہ آپ علم میں سب سے افضل ہیں اور آپ کی نورانیت سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عین نور فرمایا، اور فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور۔ اور ظاہر ہے کہ زینے کی سیڑھیاں عمارت کی بلندی کے بقدر ہوتی ہیں، جتنی عمارت اونچی زینہ بھی اتنا ہی دراز ہوتا ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ آپ کے درجات تک نہ کسی کا وہم پہنچ سکتا، نہ گمان پہنچ سکتا، نہ قیاس پہنچ سکتا، بس یہی کہتے بن پڑے گی کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کسی کے درجات کو بہت بلند کیا ہے۔ بعض نادان لوگ تمام اولیاء کرام کو یکساں رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بے وقوف ہیں۔ ارے جب صفات الہیہ اور حضرات انبیاء کرام یکساں نہیں تو مظہر انبیاء یعنی اولیاء اللہ یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے کہ جو تارک الدنیا ہو، ولایت اور دولت جمع نہیں ہو سکتی، وہ بھی احمق ہے۔ دیکھو حضور غوث پاک بڑے غنی تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولی بنایا اور اولیاء کرام کی سرداری عطا کی۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، مگر دولت اور حکومت والے تھے۔ ہاں یہ درست ہے کہ ولی کے دل میں دنیا نہیں رہتی، وہ دنیا میں رہتے ہیں۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین تمام فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ اس لیے کہ یہ حضرات انبیاء کرام کے خادم خاص ہیں اور وحی لانے والے ہیں۔ جب حضرات انبیاء
اور وحی الہی کی خدمت کرنے والا فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل ہے، تو حضرات صحابہ کرام تمام مسلمانوں سے افضل کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ پھر صحابہ کرام میں خلفائے راشدین سب سے افضل، پھر خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرات انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوق سے افضل، کہ ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی خدمت کی۔ جب قرآن عظیم کا غلاف اور کعبۃ المکرمہ کا غلاف یوسف علیہ السلام کی قمیص سب سے اعلیٰ ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زانو، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود، جس میں آقا علیہ السلام نے آرام فرمایا کہ نماز میں حضور نے صدیق اکبر کے زانو پر آرام کیا، بوقت وفات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں استراحت اور آرام فرمایا، تو یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے کہ جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے ان کی تائید کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آسانی سے آپ تک پہنچ جائے۔